لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس خالق کائنات نے، مالک کل نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے. اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کی ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں. یقیناً آپ اور ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایک نعمت کا ہم سے سوال کرنا ہے. اللہ کو ساری نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، اللہ کو جواب دینا ہوگا. نعمت اسلام جس قدر عظیم ہے اس قدر ہمارے اوپر مستلزم بھی ہے. ہماری ذمہ داریاں بہت ہیں. کئی ساری ذمہ داریاں اسلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کی ہیں، آج ہم نے ان کو فراموش کیا ہوا ہے، ہم نے ان کو بھلا دیا ہے. بڑی بڑی ذمہ داریوں میں بہت اہم ترین ذمہ داری ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے نا، وہ مسلمان کو مسلمان کی ڈیوٹی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے. اللہ رب العالمین نے مسلمان کو مسلمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس کا تعلق رکھا ہے. جب کسی بھی موڑ پر، کسی دوراہے چوراہے پر مسلمان کمزور کو، مستضعفین کو مدد کی ضرورت پڑے گی، ساری امت مسلمہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے مستضعفین کی، کمزوروں کی، مدد مانگنے والوں کی مدد کرے گی. یہ ہمارا ملزمہ ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے. آج ساری دنیا کے اندر 56 ممالک مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں. کن کے؟ سارے ان مستضعفین کے، ان کمزوروں کے. دنیا کے مختلف علاقوں میں آج جہاں جہاں پر مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے دشمن، دین کے دشمن، اسلام کے دشمن جہاں جہاں پر بھی ان پر یہ لغارے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرایا. اور ذمہ داری
صرف 4-5 گھسے پھٹے الفاظ کے ساتھ صرف ان کی مذمت کرنی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. اللہ نے طریقہ دیا ہے، اللہ نے وے دیا ہے، اللہ نے راستہ دیا ہے، اللہ نے سمجھا دیا ہے. پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے سارے بڑے بڑے چیپٹرز کے اندر، بڑے بڑے اللہ نے مضامین کے اندر، بڑے بڑے موضوعات کے اندر ایک بہت بڑا جو موضوع رکھا ہے وہ مسلمان کو مسلمان کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے جہاد کے ذریعے سے. کبھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ قرآن مجید کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے قرآن کی آیات کو پڑھ کے دیکھیں. اللہ کی قسم جب بھی کبھی مسلمان کو مسلمان کی ضرورت پڑی ہے، مسلمان شیر دلیر بن کے میدانوں میں کھڑے ہوئے ہیں. کبھی بھی جرگے نہیں بیٹھے، کبھی بھی مذمتیں الفاظ کے ساتھ نہیں کی ہیں. آپ دیکھ لیں تاریخی اور آپ کو دیکھ لیں. اسلام دفاعی جنگیں لڑ، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے غزوات کا مطالعہ کریں. مدینہ المنورہ کی سرزمین مکہ میں 13 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تبلیغ کا حکم دیا ہے. 13 سال ساری مکی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی، عمار ابن یاسر جیسے، بلال حبشی جیسے، اور صہیب رومی جیسے، مقداد ابن الاسود جیسے سارے وہاں کی مارے کھاتے تھے، برداشت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جہاد کا نہیں تھا، وہاں پر دعوتی میدان تھا. مدینہ المنورہ کی سرزمین آپ کے حوالے کی گئی، آپ کو وہاں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا، اذن للذین، اللہ نے فرمایا جہاد کی، قتال کی، تلوار اٹھانے کی، میدان سجانے کی اب ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. اب ساری پریشانیاں ختم ہوں گی. کس کے ذریعے سے؟ اس تلوار جہاد کے ذریعے سے. کبھی مسلمان کو یاد رکھو آپ کی نمازوں سے، کبھی میرے بھائی آپ کی نمازوں کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے لیے ہے، آپ کو جنت دینے کے لیے ہے. آپ کے مسلم بھائی کو آپ کی تلوار کی، آپ کی جہاد کی ضرورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں موجود ہے. بنو قینقاع کا بازار میں مسلمان عورت متحجبہ تھی، متحشمہ تھی، با پردہ عورت تھی، حجاب کے ساتھ گئی بازار میں. بنو قینقاع کے یہودی چوڑے بڑے خطرناک تھے، بڑے گندے تھے، دماغوں کے اندر گند بھرا ہوا تھا. مسلم عورت چلی گئی. جب وہاں سے آنے لگی، اٹھنے لگی، یہودیوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا. آوازیں کسنے لگے، پردہ اتارنے لگے. پاکیزہ تھی، پاک عفت والی، عصمت والی تھی، با پردہ تھی، مسلم تھی. پردہ اتارنے کے لیے بولا، نہیں اتارا. شرارتی تھے، شیطان تھے، اللہ کے دشمن تھے، دین کے باغی تھے. جب وہ اٹھنے لگی، اس کے دوپٹے کا ایک سائیڈ کو کسی کیل میں، نوکدار کیل میں، کسی چیز میں پھنسا دیا. جب اٹھ کے جانے لگی، پردہ اتر گیا، چہرہ ننگا ہو گیا. اتنی بات نہیں برداشت کر سکی. کیوں؟ سبق پڑا تھا اللہ کے قرآن کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا. اللہ اکبر، کہ مسلم عورت کی ذمہ داری ہے. مسلم عورت کو اللہ تعالیٰ نے عزت پردے کے ساتھ دی ہے. میرے عزیزو، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ پڑھا ہے. وَإِذِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں دین کے اندر، دین کے معاملات میں تمہیں پکارا جائے مدد کے لیے، علیکم النصر، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے اوپر فرض کرتا ہوں، واجب کرتا ہوں. امت مسلمہ کی ایک بیٹی ہو، امت مسلمہ ساری ہو، کوئی محلہ ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی ملک ہو، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ ان کی مدد کے لیے نکلیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں آواز کیا پڑی ہے؟ او بھائی، وہ اسلام کی شہزادی نے
وہ اللہ رب العالمین کی بندی نے اپنے خاندان کو نہیں بلایا، اپنے بھائی کو، بیٹے کو، اپنے خاوند کو، شوہر کو، کسی خاندانی بندے کو نہیں آواز دی، کہا آؤ میرے قبیلے والے آ کے مجھے بچاؤ، نہیں، اس نے کہا واہ اسلاما، اسلام مجھے تیری ضرورت ہے، اے مسلمان چلی جلدی آ، چلا دوڑا آ، میری عفت اور عصمت کی حفاظت کر، بچا مجھے یہودی سے، یہ گندا چوڑا یہودی میرا پردہ اس نے اتار۔ آواز پڑی سونے نبی محمد علیہ السلام کے کانوں میں، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیاسی جرگہ لے کے نہیں بیٹھے، ان یہودیوں کے سرداروں کو نہیں بلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی میٹنگ نہیں کی، بلاؤ بھئی اپنے بڑوں کو، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ان بدماشوں نے، ان گماشتوں نے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، ایسی کوئی بات نہیں پڑھی آپ نے کوئی ایسی بات کے لیے کوئی میٹنگ نہیں بلائی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے اپنے شیروں دلیروں کو تیار کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدوں کا دستہ تیار کیا ہے، اور کیا فرمایا؟ جاؤ جا کے بنو قینقاع کے بازار کو بند کر دو۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ آج یہ بیچارے پوپلے منہ سے کمزور الفاظ، گندے گھٹیا سے الفاظ یہ کر کے کہتے ہیں ہم نے مذمتیں کر دی ہیں، واللہ ان مذمتوں سے کبھی آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ نبی نے مذمتی الفاظ سے نہیں کی ہے۔ سارے شیر جوان دلیر سارے تلواریں لے کے بنو قینقاع کے بازاروں میں جا کے بازار کو بند کر دیا۔ نبی کو اللہ کا حکم تھا ان کو اب مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، نکال دیا مدینہ سے۔ نبی علیہ السلام کی سیاست کو پڑھو بھائی، نبی علیہ السلام کے طریقے سلیقے کا مطالعہ کریں، مدد کیسے کی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عزتوں سے نوازا کہ نہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ فرماتے جب اللہ کی مدد آئی پھر لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوتے گئے۔ پتہ چل گیا لوگوں کو، اب وہ پرانی مکہ والی باتیں نہیں ہیں بھائی، اب تو شیر دلیروں نے تلواریں اٹھا لی ہیں، اخلاقیات کو نہیں چھوڑا۔ او میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو عزت جب دی ہے نا، اس وقت سر اٹھا کے جیتے تھے جب ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی، دین کے پہرے دار تھے۔ اور آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کا کفر کانپتا ہے، کس سے؟ یہ بخاری کے طالب علم آپ کے اس جامعہ سے انشاءاللہ یہ 29 تاریخ کو ان کا جلسہ ہے، آپ سب کو انشاءاللہ ہمارے بھائیوں نے، ہمارے عمراء نے، ہمارے مسئولین نے، ہمارے اساتذہ نے آپ کو دعوت دی ہوگی۔ آپ کے لیے تو وہ 6 سال 9 سال 3 سال حفظ کے 6 سال وہ جناب بخاری کے وہ پڑھ کے بچے یہاں سے فارغ ہوں گے، آپ کے لیے شاید وہ ایک کسی مسجد کے مسیتڑ مولوی ہوں گے، پوچھو جا کے ہندوستان سے، مرکز طیبہ مرید کے میں بخاری کی تقریب تھی، علماء کے بیان تھے، شیر دلیر وہاں سے فارغ ہو رہے تھے، اللہ کا قرآن پڑھ کے بخاری شریف کی حدیثیں پڑھ کے نکل رہے تھے، چیخیں ہندوستان میں نکل رہی تھی۔ او بھائی ان سے پوچھو تمہیں کیا ہوا ہے، خبریں پڑھیں آپ ان کی سنیں ذرا، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ دہشت گرد، اب یہ ان کو ڈگریاں دے رہے ہیں، کس کی؟ دہشت گردی کی۔ او آپ کی بخاری کی ڈگری کو وہ دہشت گردی کی ڈگری کیوں کہتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ ان کو پتا ہے انہوں نے بخاری میں کتاب المغازی پڑھی ہے، باب الجہاد پڑھا ہے، یہ نہیں رکیں گے، یہ نہیں تھمیں گے، ان کو ہم نہیں روک سکتے۔ اللہ کی قسم آج چھوٹا سا جلسہ ہو، چھوٹا سا پروگرام ہو، آج ہندوستان کے بیچارے وہ کمزور دل والے، آپ کو پتا ہونا چاہیے مشرک کبھی دلیر نہیں ہوتا، مشرک کمزور ہوتا۔ کمزوری کب آئی ہے؟ امت مسلمہ کو مار کیوں پڑ رہی ہے؟ ہم نے اپنے مشن کو، اپنے منہج کو چھوڑ دیا۔ حجاج ابن یوسف کے پاس ایک آواز گئی تھی، ایک خط گیا تھا دیبل کی، اللہ اکبر، شہر سے، سندھ کی سرزمین سے
چلا دیا وہاں سے، کہا جا محمد بن قاسم لے لے اپنے کمانڈروں کو ساتھ، جا کے ایک امت مسلمہ کی بہن کی عزت کا سوال ہے، بچا جا۔ دیبر کی بندرگاہ پہ، سرزمین سندھ پہ، اللہ کی قسم اس داہر کی چھاتی پر آ کے چڑھ گیا۔ کون؟ محمد بن قاسم۔ آواز ایک امت مسلمہ کی بیٹی کی تھی، ساری امت کی نہیں، ایک بیٹی کی آواز پہ آ گیا وہاں سے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے جب مدد مانگی جائے میں حکم دیتا ہوں مدد کرو، سر اٹھا کے جیو، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے نہ کمزوریاں دکھاؤ، نہ غم زدہ ہو، نہ پریشانیاں لو، کوئی بات نہیں ہے۔ آسمان والا رب اللہ کی قسم جو آج پوری امت مسلمہ کو، آپ ذرا تھوڑا انالیسس تو کریں، آپ تھوڑا سا جائزہ تو لیں، آپ تھوڑا سا اپنا اور ہمارا اور پوری امت مسلمہ کے سارے ملکوں کا آپ محاسبہ کر کے تو دیکھیں، تھوڑا جائزہ لیں۔ ساری قوتیں، ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہوئی ہیں اس وقت، لیکن قوت کون سی نہیں ہے؟ ایمانی قوت کمزور ہے۔ ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے آج فلسطین بھی روتا ہے، کشمیر کی چیخیں نکل رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان رو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیوں نہیں دلیری کرتے؟ اس وجہ سے ہم نے اپنے مشن منہج کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ سب پڑھتے ہیں، آپ کا مطالعہ ہے، بڑے بڑے سیرت کے جلسوں میں آپ جاتے ہیں، علماء کی تقریریں بھی سنتے ہیں، سیرت کے لمبے لمبے پروگرام، لمبی لمبی راتوں کو ساری رات گزر جاتی ہے، مولوی حضرات سیرت کے سارے پہلو بیان کرتے ہیں، سیرت کا وہ پہلو بھی بیان کرنا چاہیے نا۔ فتح مکہ سے پہلے، صلح حدیبیہ کے فوراً بعد کیا ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ کے بعد سارے قبائل نے اپنے اپنے حلیف قبیلے ڈھونڈے، بھی میرا یہ حلیف قبیلہ ہے، حلف برداریاں ہوتی تھی، ہمارا قبیلہ آپ کے قبیلے کے ساتھ حلف اٹھاتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، پکا میثاق کرتا ہے، کس بات پہ؟ اگر تمہارے قبیلے پر کوئی ظلم کرے گا ہم تمہاری مدد کریں گے، اگر ہمارے اوپر ظلم ہوگا تم ہماری مدد کو آؤ گے، اس کو حلیف کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس نے معاہدہ کیا تھا؟ بنو خزاعہ قبیلے نے۔ بنو بکر بنو قریش کے ساتھ ہو گئے، بنو بکر بھی شرارتی تھے، یہ قریش کے سردار بھی شرارتی تھے، معاہدے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس آ گئے۔ بنو خزاعہ وہاں تھا، بنو بکر بنو قریش کے ساتھ ملا، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، یہ بڑا لمبا ایک معاہدہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھتے تھے، بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی عجیب عجیب سی شکیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا میرے رب کی طرف سے جو مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا، انتظار کرو، وقت زیادہ نہیں گزرے گا، آسمان والا رب مکہ میں آنے کے راستے کھولے گا انشاءاللہ۔ وہی ہوا، بنو بکر نے حملہ کر دیا، قریشی بدماشوں کو ساتھ لے کے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، وتیر کے مقام پر ان کے پانیوں پر قبضے، ان کی لاشیں، جسموں کو زخمی۔ اللہ اکبر! جب یہ ماجرا دیکھا نا ان کے سردار نے، عمرو بن سالم الخزاعی نے، وہاں سے چلا، ہاں جسم جو تھا وہ زخموں سے چور تھا، ہاں اللہ اکبر، وہاں سے سفر کر کے مدینہ المنورہ میں آیا۔ مسند ابو عوانہ کے اندر بڑی تفصیل سے یہ روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تھے؟ او میرے عزیزو، ذرا تھوڑا سا تاریخ کے اوراق کو پڑھ کے دیکھو۔ سیدہ میمونہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی تیاریاں کر رہے تھے، تہجد کا وقت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی میمونہ فرماتی ہیں وضو کر رہے تھے، میں آپ کو وضو کروا رہی تھی، ابھی ایک پاؤں دھویا تھا، دوسرا پاؤں دھونا باقی تھا، باہر سے جناب ایک فریادی کی فریاد کے الفاظ کان میں پڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے کیا، آپ نے کان لگا کے سنا، کون تھا؟
عمر بن سالم الخزاعی، بنو خزاع قبیلے کا وہ مار کھاتا ہوا سردار باہر مدینہ کے آ کے کھڑا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں کیا الفاظ پڑے ہیں؟ رب انی ناشد محمدا، اے میرے اللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری قسم دے کے یہ کہتا ہوں، حلف ابینا و ابیہ الاطلدا، میرے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے ساتھ حلف برداری ہے، ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، میں آپ کو اللہ گواہ بنا کے محمد کو قسم دے کے کہتا ہوں کہ آؤ ہماری فریاد کو سنو، انا قریشن اخلافوک الموعدہ، آج قریشیوں نے آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑا ہے انہوں نے۔ نبی علیہ السلام نے کان لگائے، عمر بن سالم کے شعر سنے، عمر بن سالم کی ساری فریاد سنی، فریادی نالے سنے، انا قریش اخلافوک الموعدہ ونقضوا میثاقک الموعدہ، آپ کے ساتھ کیا ہوا میثاق معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بیاتونا بالوتیری حجادا، صبح تہجد کے ٹائم پہ وتیر کے مقام پر آ کے ہمارے پانیوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ وقاتلونا رکعا وسجدا، رکوع کی حالت میں، سجدوں کی حالت میں آ کے انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے، آئیے ہماری مدد کو۔ رب انی ناشد محمدا، اے اللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قسم دے کے کہتا ہوں آئیے ہماری مدد کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اللہ کی قسم اٹھا کے دیکھے، ذرا اوراق پڑھ کے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے دوسرا پاؤں نہیں دھویا اور کیا کہا؟ نصرتا یا عمر بن سالم، اے عمر بن سالم تیری مدد ہو گئی، ہم آئے بس دیکھو۔ 10,000 کا لشکر تیار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کر کے مکہ کو فتح کر لی۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، سر اٹھا کے جیو بھائی، امت مسلمہ کے سارے دعا کریں میرے بھائیو، اللہ ان 60 ملکوں کو 5 درجن مسلمانوں کے ملکوں کی سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذرائع ان کے پاس ہیں، ہاں گیسیں ان کے پاس ہیں، پیٹرول ان کے پاس ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، ایٹمی قوت طاقتیں ان کے پاس ہے، دعا کریں اللہ ان سارے ملکوں کو ایمانی قوت بھی عطا کر دے۔ ایمان کی ضرورت ہے۔ پھر وہ سر اٹھا کے جیتے تھے یا نہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے علاقے میں تھے، اپنے جناب آرام گاہ میں آرام کر رہے تھے، رات کے درمیانی پہر میں کوئی آواز آئی خطرناک قسم کی، جاگ گئے، اٹھ گئے، حاجب کو پہرے دار کو بلایا اندر، او بھائی یہ آواز کیسی ہے؟ پہرے دار کہنے لگا یہاں پہ آپ کو پتا ہے یہ شام ہے، آپ والی شام ہے، یہاں پہ عیسائیوں کے گرجے ہیں، وہ گھنٹہ بجاتے ہیں، ان کے گھنٹے کے بجنے کی آواز ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امت مسلمہ پر ان کے مظالم اور مسلمانوں کی زمین پہ ان کے معابد، یہ کیسے ممکن ہے؟ رات گزاری، صبح اٹھے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں بڑا مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کی ایک بڑی تابناک اور روشناس بڑی تاریخ، اللہ کی قسم جس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے نا آج، جس وجہ سے ہم بیچارے بھیگی بلی بنے بیٹھے ہیں ساری دنیا کے سامنے۔ اللہ اکبر، امیر معاویہ نے صبح فجر کی نماز پڑھی ہے، اپنے قاصد کو کہتے ہیں جاؤ اسپیشل ٹاسک فورس کے جوانوں کو لے کر آؤ۔ ایک تو ہوتے ہیں نا ابتدائی ٹریننگ والے، ان کو نہیں، اسپیشل ٹاسک فورس کے نوجوان جو اسپیشل کام کے لیے رکھے ہوتے ہیں، لے کے آؤ۔ لے آئے، کمانڈروں کی جماعت سامنے بیٹھی ہے، کہا بھائی ایک مشن ہے بہت بڑا، کون جائے گا مشن پہ؟ وہ کہنے لگے جی امیر صاحب آپ حکم کریں کس کو بھیجنا ہے؟ کہا بھائی کوئی تگڑا سا بندہ، مشن بہت بڑا ہے۔ ایک کھڑا ہو گیا، تخلیہ میں لے گئے، الگ تنہائی میں چلے گئے، کہا میرا اگر تو کام کرے گا نا تو جاتے ہوئے 2 دیت، واپسی پر 3 دیت۔ پتہ ہے دیت کس کو کہتے ہیں؟ 100 اونٹ کے 1 دیت ہوتی ہے۔ کہنے لگے تو جائے گا نا تو میں تجھے 200 اونٹ دوں گا، اگر تو واپس آ گیا تو 300 اونٹ اور دوں گا، 500 اونٹ تجھے میں دوں گا، میرا کام کرے گا؟ اس نے کہا جی جی حکم کیجئے، کام کیا ہے؟ کہا کہ یہاں پر جو ان عیسائیوں کا
گرجا ہے نا، معبد خانہ ہے، وہاں پہ جا کے کم از کم 2 نمازوں کا ٹائم ہو، ایک نماز کے لیے وہاں پہ جا کے اس کے سامنے اذان کہنی۔ بات سنیں ذرا، گرجا ہے ان کا، سیکیورٹی بڑی ٹائٹ تھی، جوان ان کے بھی تھے، تلواریں ان کے پاس بھی تھی، انہوں نے حصار میں لیا ہوا تھا اپنے گرجے کو، اپنے معبد خانے کو اپنے محفوظ کیے ہوئے تھے۔ وہ گرجے کا بڑا مالک جو تھا، وہ سردار بیٹھا تھا، یہ امیر معاویہ کا غلام، یہ چلا گیا اندر، جا کے دیکھنے لگا، ٹائم دیکھا، اذان کا ٹائم ہوا ہے، اور اعلان کر کے کہتا ہے اچھا بھائی میری عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے، میں ذرا اپنی عبادت کر لوں۔ اذان دے دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کے الفاظ سنے، وہ سارے جو تلواریں لے کے کھڑے تھے آگے مارنے کے لیے، وہ ان کا جو بڑا تھا روک دیا، او اللہ کے بندو رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، کیوں مارنے لگے ہو، پاگل ہو تم، اذان دینے دو۔ اذان دی، نماز پڑھی، بلا لیا، پاس بٹھا لیا، کہنے لگے تم بڑے اچھے مسلمان ہو، آپ کی بڑی اچھائیاں ہیں، آپ بتاؤ کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے بس گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بلڈنگ ہے، میں نے کہا چلو نماز پڑھ لوں، اذان دے دوں؟ کہنے لگے ہاں آپ بہت اچھے ہیں، اچھے سے انعام اور اکرام کے ساتھ اس کو واپس بھیج دیا، اور اپنے تلواروں والوں کو بلا کے کہتا ہے تمہیں کیا پتا یہ کون تھا؟ یہ شیر دلیر مسلمان اتنی دلیری ایسے نہیں کر گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا جاسوس تھا، اگر تم اس کو مار دیتے، اس کو بنیاد بنا کے، اللہ کی قسم شام تک سارے شام کے علاقے سے آج ہمارے گرجے ختم کر دینے تھے، امیر معاویہ کامیاب ہو جاتا، ایسی غلطی کبھی نہیں کرنی، زندہ رہتے تھے اللہ کی قسم عزتوں کے ساتھ۔ وہ بنو عباس کا خلیفہ معتصم باللہ، ہم نے بھلا دی ہے ان کی تاریخ کو، نہیں پڑھتے ہم تاریخ کو۔ معتصم کون تھا؟ معتصم باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیر دلیر، مسلمانوں کا خلیفہ تھا، اموریہ کی ریاست میں عیسائیوں کی حکومت تھی، اموریہ کے بازار میں ایک مسلمان خاتون کوئی سودا سلف بیچنے کے لیے پردے میں آئی ہے، وہاں کا جو بڑا عیسائی تھا ان کا سردار، اس کے ساتھ تھوڑی سی تکرار ہوئی، وَلَطَمَهَا، اس نے ایک تمانچہ منہ پہ مار دیا، کسی نے ایک لکھا، کسی نے ایک سے زیادہ لکھا، جب اس نے تمانچہ کھایا نا، کہتی ہے واہ معتصما، اے معتصم تو کدھر ہے؟ دیکھ آج یہ چوڑا عیسائی مجھے تمانچہ مار کے جا رہا ہے، آؤ میری مدد کو، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اللہ فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، جب بھی تمہارے کانوں میں کسی ایک مسلم کی آواز پڑے بھاگ دوڑو۔ ہمارے کانوں میں تو آوازیں پڑی ہیں نا فلسطین کے، غزہ کے بچوں کی چیخیں، اللہ کی قسم ہم تو عادی ہو گئے سننے کے، کوئی سارے ملکوں میں ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ معتصم آواز دی ہے اس عورت نے، واہ معتصمہ، اے معتصم آ جا۔ وہ ظالم واپس آ گیا، اور واپس آ کے اس کو ایک اور تھپڑ مار کے کہتا ہے لا، بلا پھر معتصم کو، لانا آئے گا ابلک گھوڑے پر، ابلک گھوڑا عربی میں کہتے ہیں چٹے سفید گھوڑے کو، چتکبرے گھوڑے کو کہتے، آئے گا تیری مدد کرنے کے لیے چٹے گھوڑے پر، میں دیکھوں گا اس کو کب آتا ہے۔ وہ ایک مسلم نا کمزور سا قریب سے گزر رہا تھا، اس نے سارا ماجرا دیکھا، اللہ کو کہتا ہے اللہ میں تجھے تیری ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ جب تک میں معتصم کے کانوں میں یہ پیغام نہ دے دوں، اللہ مجھے نہ مارنا، اللہ مجھے زندگی دے دے۔ وہاں سے دوڑ لگا دی، معتصم کے دربار میں پہنچا ہے، لمبا سفر تھا، تھکا ہارا وہاں پر گیا، باہر دربان کھڑے تھے، ان سے جا کے کہتا معتصم سے ملاقات کراؤ۔ وہ دربان بھی کئی پھر اپنی اکڑ رکھتے ہیں، ٹھہر جا تجھے بڑی جلدی ہے، کہتا بڑی جلدی ہے، میں نے پیغام دینا ہے، پہنچاؤ مجھے معتصم کے پاس۔ انہوں نے کہا ایک سیانہ میانہ بندہ تھا، اس نے کہا چلو بھائی جانے دو، بندہ شکل سے پریشان لگتا ہے، اندر گیا، جا کے کہتا ہے معتصم آگے دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھانے لگا تھا، کہتا ہے تجھے قسم ہے اللہ پاک کی، میری بات سننے سے پہلے لقمہ منہ میں نہیں ڈال۔ لقمہ رکھ دیا۔ معتصم نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگا فلاں اموریہ کے علاقے میں
عیسائی چوڑے نے مسلمان عورت کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے اور اس نے تانا دیا ہے بلا اپنے معتصم کو ابلک گھوڑوں پر آئے آ کے میرے ساتھ لڑے. اللہ اکبر. معتصم نے کہا دسترخوان لپیٹ دو اور بلاؤ میرے شیروں دلیروں کو, بلاؤ میرے ان سارے سپہ سالاروں کو. بلا کے کہتا ہے جاؤ بھائی جتنے بھی پیسے لگے سارے جتنے ہمارے علاقے کے سفید رنگ کے گھوڑے ہیں وہ سارے خرید لاؤ. گھوڑے خرید کر لا کے اموریہ کی طرف رخ کر دیا. اللہ کی قسم آنن فانن میں اموریہ کا علاقہ فتح کر لیا. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. ہم تاریخ بھول گئے. او میرے عزیزو, آج مسلمان کو مسلمان کی مدد کی ضرورت. یہ آپ کا علاقہ, یہ آپ کے مدارس, یہ آپ کے مراکز, آپ کو نہیں پتا. بڑی معذرت کے ساتھ 2 4 5 منٹ اوپر ہو گئے, ناراض نہ ہونا میرے بھائی. میری ذمہ داری لگائی ہے امیر صاحب نے کہ آج ہمارے بھائیوں کو پیغام دے دیں. ہم ہیں کون؟ ہم واللہ ہم انتشار والے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں دین پر, اسلام پر. ہم لوگوں کو اللہ کا صحیح دین بتانے کے لیے یہ مراکز قائم کیے ہیں. آپ کو نہیں پتا اس وقت دشمن کی ساری نظریں آپ کے ان مراکز پر ہیں. بڑے بڑے مراکز کے اوپر ان کی سارے گماشتوں بدماشوں کی نظریں ہیں. یہاں سے آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں بخاری شریف کی کلاسیں پڑھ کے جب نکلتے ہیں نا, آپ کو شاید نہیں محسوس ہوتا لیکن ان کے دل پر بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ بخاری پڑھ کے جانے والے جا کے علاقوں میں اللہ کا قرآن, نبی کا فرمان سنائیں گے. تو میرے عزیزو, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ جہاں پر بھی مسلمان کو کسی قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہے نا, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. وعدہ ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ العزیز. کسی قسم کی بھی, میں اب آپ سے آخری 2 منٹ کے اندر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. امیر محترم کا حکم ہے 29 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہاں پہ تقریب تکمیل بخاری ہے. آپ سب بھائیوں نے انشاءاللہ خود بھی تشریف لے کے آنا ہے اور انشاءاللہ اپنے ساتھیوں بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے ہمارے جو علاقے کے, ہماری مسجد کے ذمہ دار ابو سخر خلیل بھائی ہیں, وہ یقیناً آپ سب کے پاس ایک چکر ان کا لگ گیا ہوگا. یہاں سے جو طالب علم ہمارے مختلف شعبہ جات سے, حفظ کے, تجوید کے, کتابوں کے, بخاری شریف کے, یہاں سے بچے اور بچیاں 160 کے قریب بچے انشاءاللہ اس سال ہم سے سند فراغت لینے لگے ہیں. اور ہم نے بھائی ان کو اچھے طریقے سے ہم سے جدا کرنا ہے. کوئی 6 سال کا مہمان, کوئی 9 سال کا مہمان. ہم نے جاتے ہوئے ان کو ٹرافیاں نہیں دینی. ہم نے دیکھا ہے نا یہ کرکٹ کے میدانوں میں اور بڑے بڑے اداروں میں, ہاں بچہ بیچارہ پڑھ کے بڑے اچھے نمبر لے کے اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا کپ تھما دیا جاتا ہے, 2 4 5 تصویریں بناتے فیس بک کی نظر ہو کے, ہاں لائک شائک لے کے ختم. ہم ایسا نہیں کرتے. ہم اپنے دین کے طالب علموں کو جاتے ہوئے کتابوں سے نوازتے ہیں تاکہ اب یہ جو علماء بن کے یہاں سے جا رہے ہیں